نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ہم حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی اس مجلس میں 11ویں شیف کی مجلس میں حاضر ہیں، اور اس مجلس کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے جناب امانت علی بیگ صاحب کے والدین کریمین کی ثواب کے لیے، اور یہ بہت مبارک مجلس ہے کہ جب حضور غوث الثقلین کی نسبت سے ایصال ثواب کی مجلس ہوگی تو اس مجلس کی برکتوں کا اور اس مجلس کی اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین گرامی، حاضرین کرام، کچھ معروضات میں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے اور آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، جو اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، ہماری تاریخ کے اندر، تصوف کے اندر، اسلامی معاشرے کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے وہ اتنا نادر ہے کہ اس کی مثال بہت مشکل سے ہمیں ملتی ہے تاریخ کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے جتنا عظیم منصب آپ کو عطا کیا اور جس طرح آپ نے اسلام کو، ملت اسلامیہ کو زندہ کیا، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مجاہدات میں تھا سال ہا سال سے، اور جمعے کا دن تھا تو میں نے یہ چاہا کہ جمعے کی نماز کسی جامع مسجد میں ادا کر لوں، اور حالت یہ تھی کہ میرا لباس تار دار تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، سر پہ پگڑی نہیں تھی۔ ظاہر ہے جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنی زندگی کا ایک بڑا زمانہ آپ نے مجاہدات میں گزارا۔ تو فرماتے ہیں میں نے شہر کا رخ کیا تاکہ جامع مسجد کسی میں جمعے کی نماز ادا کر لوں۔ تو میں نے دیکھا جب میں مسجد کی طرف چلا تو راستے میں ایک جگہ ایک بوڑھا شخص پڑا ہے، بیمار، ضعیف، کمزور۔ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے کہا، عبد القادر، محی الدین، مجھے تم سہارا دے کے کھڑا نہیں کرو گے؟ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا اور اس نے مجھے محی الدین کیوں کہا؟ فرماتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کو کھڑا کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا اور کھڑا کیا، میرے اسے کھڑا کرتے کرتے وہ ایک تنو مند جوان بن گیا، صحت مند جوان رانا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھئی آپ کون ہو؟ پہلے آپ کا وہ حال اور اب آپ کا یہ حال۔ تو اس نے کہا، عبد القادر آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کے نانا کا دین ہوں، جس کا پہلے وہ حال تھا اور اب آپ کی برکت سے اب میرا یہ حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں قدم رکھا، جو شخص ملتا کہتا السلام علیکم محی الدین، السلام علیکم محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے تجھ پر سلامتی ہو۔ خلق خدا نے لوگوں کے زبان پہ آپ کا یہ لقب جاری کر دیا۔ مطلب کیا تھا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے دین کا جو تشخص تھا، دین کا جو وجود تھا، وہ مسخ ہونے لگا، اور حضور غوث الثقلین کے تقویٰ کی طاقت نے اس کی رونق بحال کر دی۔ صوفیاء جو ہیں حاضرین گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا منصب سوسائٹی میں ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، پھل کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، دعا کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ جس دعا میں تاثیر نہ ہو وہ مٹی ہے، جس پھول میں خوشبو نہ ہو وہ کھوکھلا ہے، وہ صرف جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کوڑا کرکٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ جس پھل میں ذائقہ نہ ہو وہ بوجھ ہے۔ سوسائٹی کے اندر تاثیر، زندگی کی رمق صوفیاء کے وجود سے ہے، اللہ والوں کے وجود سے ہے۔ ابھی ہم نے قاری صاحب قبلہ سیدی صاحب سے تلاوت سنی، یہی آیات انہوں نے پڑھی کہ اللہ والوں پر خوف اور غم اور حزن نہیں ہوتا کیونکہ یہ صاحبان تقویٰ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے۔
حضور غوث ثقلین نے جو تعلیم دی حاضرین گرامی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سلسلہ قادریہ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ تمام سلاسل کا سرخیل ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے اس کو فیض سلسلہ قادریہ سے ضرور پہنچتا ہے۔ حضور غوث ثقلین کا مقام و منصب وہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور غوث ثقلین کا نظام تربیت ہے، حضور غوث ثقلین کا طریق مجاہدہ ہے، آپ کا زہد ہے، آپ کا تقوی ہے، اور مجاہدے اور تقوی کے اندر وہ بلندی ہے، وہ عظمت ہے، وہ رفعت ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے جنگلوں میں اتنا میں نے مجاہدہ کیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جو اگنے والی سبزیاں ہیں ان کو کھا کے گزارا کرتا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک مجھ پہ طاری ہوئی کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا کہ وہاں اگنے والی سبزی ہے تو اس سے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں پہلے سے کئی ابدال موجود تھے، تو میں واپس لوٹ آیا، اور جنگل کے پتے کھاتے کھاتے خون کی سرخی پر سبزی غالب آنے لگی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ مجاہدات کی کس کثرت تک حضور غوث ثقلین نے تقوی کو اختیار کیا اور اپنے آپ کو اس کے اندر آگے بڑھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں جو فتنے کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے حضور غوث ثقلین کی تقوی کی طاقت سے، آپ کے تربیت یافتگان کے تقوی کی طاقت سے، اور آپ کے جو صحبت میں آنے والے لوگ تھے، آپ کے جو مریدین تھے، خلفاء تھے، ان کے تقوی کی طاقت سے اسلام کو پھر سے زندہ کیا۔ اور اس زمانے کے جو فتنے تھے، تاتار کا فتنہ تھا، اقلیت کا فتنہ تھا، عقل پرستی کا فتنہ تھا، مادیت کا فتنہ تھا، ان سب فتنوں کے اندر اسلام کی جو اثر روح تھی وہ زندہ رہی اور بیدار رہی۔ حاضرین گرامی، حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی توجہات اتنی بلند ہیں اور آپ کی روحانی بصیرت اتنی بلند ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں جو تقوی کے احوال ہوتے ہیں میری بارگاہ میں، میرے پاس اس طرح ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کے ہاں لباس ہوتے ہیں، لوگ جو لباس چاہے بدل لیتے ہیں، بعین ہی میری مجلس میں جو آتا ہے، میرے پاس جو تربیت کے لیے آتا ہے، اسے میں جو چاہے حال عطا کر دوں، اسے چاہوں تو توکل کا حال عطا کر دوں، چاہوں تو صبر کا حال عطا کر دوں، جو حال دینا چاہوں میں اپنی مجلس میں آنے والوں کو وہ حال عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی حضور غوث ثقلین کو اللہ رب العزت نے احوال پر حکومت عطا کی، کیفیات پر حکومت عطا کی، روحانی واردات اور مشاہدات پر اختیار عطا کیا کہ جس کو آپ چاہیں، جو حال چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ آپ کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے کامل ہستی ہیں حضرت ابو مدین، ان کے ایک مرید تھے ابو محمد صالح، تو انہوں نے چاہا کہ ابو محمد صالح کو روحانیت کے مزید مقامات طے کروانے کے لیے حضور غوث ثقلین کی مجلس میں بھیج دوں۔ تو انہوں نے اپنے مرید ابو محمد صالح کو حضور غوث ثقلین کے پاس بھیج دیا۔ جب حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے 20 دن تک مجھے اپنی خانقاہ کے، اپنی بارگاہ کے دروازے پہ بٹھائے رکھا، اندر نہیں آنے دیا۔ ظاہر ہے جو لوگ ایک بڑے مقصد کے لیے آتے ہیں ان کا بہت بڑا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے کہ ان میں استقامت کتنی ہے۔ خود حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں جب میرا ابتدائی زمانہ تھا، میری نوجوانی کا زمانہ تھا، تو میں حضرت حماد، ان کے زمانے کی ایک بڑی ہستی تھے، ان کی بارگاہ میں گیا ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے۔ سردی کا موسم تھا، تو جب میں وہاں پہنچا تو ان کے جو مرید، آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کو باہر نکال دیا گیا، آپ پھر وہاں پہنچ گئے، حتیٰ کہ آپ کو سرد پانی میں گرا دیا گیا، آپ ان سرد پانی میں ڈوبے ہوئے گیلے کپڑوں کے ساتھ پھر بارگاہ میں آ گئے۔ جب آ کے بیٹھے تو حضرت حماد نے کچھ نہ کہا، تو ان کے مریدوں نے کہا کہ یہ پھر آ گیا، اس کو نکالو۔ جب انہوں نے آج خود دھکے دینے چاہے تو حضرت حماد نے روک دیا، فرمایا تم اس نوجوان کو دھکے نہ دو، میں نے تو اس کی استقامت اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کے یہاں آنے کی جو پختگی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ وہ وقت آنے والا ہے، اس کا
اس کا سورج طلوع ہوگا، جب اس کا سورج طلوع ہوگا تو سب کے سورج ماند پڑ جائیں گے، اور پھر اس کا سورج قیامت تک غروب نہیں ہوگا۔ یہ وہ نوجوان ہے، آنے والا زمانہ صرف اس کا ہے، عبد القادر کا زمانہ ہے۔ تو وہی صورتحال یہاں ہوئی کہ جب ابو محمد صالح آئے تو آپ نے ان کو 20 دن تک دروازے پہ رکھا۔ اس کے بعد جب بلایا تو ان کو سامنے بٹھایا اور فرمایا قبلہ کی طرف دیکھو۔ آپ ابو محمد صالح فرماتے ہیں میں نے قبلہ کی طرف دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے شیخ کامل، میں اپنے شیخ ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں، قبلہ کو دیکھ رہا ہوں، کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف باوجود فاصلوں کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی، اور ایک طرف حضرت ابو مدین جو ان کے شیخ تھے ان کی زیارت کروا دی۔ اس کے بعد فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کعبۃ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو کہ اپنے شیخ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یعنی ایک مجلس میں ہی توجہ دے کر ان کی جو روحانی منزلیں تھیں، ان کا جو روحانی انکشاف کی استعداد تھی، اس کو بیدار کر دیا۔ حضرت ابو محمد صالح کہتے ہیں کہ میں نے کہ حضور میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حقیقی روحانی انکشاف عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو محمد صالح تم روحانی منزلوں کو طے کرنے کی بات کرتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم اس کی پہلی ابتدائی سیڑھی کو طے پر نہ چڑھ جاؤ، ابتدائی سیڑھی کے اوپر قدم نہ رکھو، اور مت بھولو کہ اس کی ابتدائی سیڑھی توحید ہے۔ توحید کو طے کیے بغیر اور توحید کو سمجھے بغیر تم روحانیت کی منزلوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ نے توحید کی وضاحت فرمائی، توحید کیا ہے، ظاہر ہے پھر اس کے بعد مشکل ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث الثقلین کو اللہ رب العزت نے وہ معارف عطا کیے، وہ روحانی مقام عطا کیا، وہ عظمت عطا کی۔ مشائخ فرماتے ہیں، حضرت شاہ اکبر فرماتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین وہ ہستی ہیں جن کی کرامات اتنی کثرت سے ہیں اور اتنے تواتر سے ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضور غوث الثقلین کو ایک کائناتی روحانی حکمرانی عطا کی، ایک آفاقی، ایک ابدی اور قیامت تک چلنے والی اور جاری رہنے والے فیضان کا سرچشمہ عطا کیا، جس سے ہر سلسلہ، ہر زمانہ اور ہر علاقہ مستفید ہوا۔ ہر خطے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر زمانے کے لوگوں کو آپ کی روحانیت کی برکت پہنچی۔ حاضرین گرامی، جب ہم حضور غوث الثقلین کا ذکر کرتے ہیں تو 2-3 باتیں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ کی ساری روحانیت، جو تعلیم آپ دیتے ہیں روحانیت کی، وہ جس بنیاد سے اٹھتی ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد ہے، وہ اخلاقی اصلاح کی بنیاد ہے۔ اس میں پھر اگلی منزلوں میں اللہ کی بندگی آتی ہے، اخلاص آتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق آتا ہے، اور اس کے بعد پھر روحانی انکشافات آتے ہیں، اللہ کی قربت کی طرف بڑھنے کے جو سٹیپس ہیں وہ آتے ہیں۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب فتوح الغیب وہ کتاب ہے جسے تصوف کی بنیادی کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کو تصوف کی تعلیمات کا آپ یہ سمجھیں ایک جامع، باوجود مختصر کتاب ہونے کے، ایک جامع رہنما کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، ہے میرے مرید، اگر تو میرا مرید ہونے کا دعوے دار ہے تو چند کام کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا؟ کبھی جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ قسم کھانا ہی نہ۔ فرماتے ہیں سچی قسم بھی نہ کھانا، کسی سے وعدہ نہ کرنا، کیونکہ وعدہ ایفا کرنا ہوتا ہے، اور اگر کر لو اسے ہر قیمت پہ پورا کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ حضور غوث الثقلین کی کیا شان ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا فیضان ہے حضور غوث الثقلین کی ذات کے اندر، کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ کون سے ولی کامل ہیں جن کی پہچان ہی سچ ہے، تو سب سے پہلے خیال حضور غوث الثقلین کا آتا ہے۔ کیا نسبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ساری دنیا، سارا معاشرہ آپ کے سچ ہونے کا قائل تھا، آپ کی امانت کا قائل تھا، آپ کی صداقت کا قائل تھا۔ یعنی
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वस्फ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस माशरे के अंदर, उस काफिराना माशरे के अंदर, उस मुशरिकाना माशरे के अंदर हजूर की नबूवत के दलील के तौर पे उजागर किया, वो वस्फ आपकी सदाकत था, आपकी अमानत था, आपका सच्चा होना था और आपका ईमानदार होना था। यानी क्या मकाम है, हिजरत की शब है, दारो नदवा में सारे जो लोग हैं, कुरैश के सरदार बैठे हैं, आपकी जान के दर पे हैं, आपकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी सारी इमानतें हजूरी के पास रखवाई हुई हैं। यानी आप ज़रा गौर करें इस बात पे, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यानी सच्चाई का ये आलम, अमानत का ये आलम, आपकी जान के दुश्मन हैं, फिर भी उन्हें पता है कि इनसे ज़्यादा इमानतदार कोई नहीं है, इसके बावजूद भी हमने भरोसा आप ही पे करना है। आपके दरिया अक़दस का अहाता कर रखा है, घेराव कर रखा है कि हजूर कहीं निकल ना जाएं, कहीं चले ना जाएं। ज़ाहिर खबरें तो थी, लेकिन उन्होंने ये ना किया कि हजूर की माज़अल्लाह जान लेना चाह रहे हैं, आपको घेराव कर के वहाँ बैठे हैं, कम कम ये तो कर लेते, पहले आपसे अपनी मानती वापस ले लेते। ऐसा नहीं किया। और हजूर का भी किरदार, हजूर की भी शान, वो लोग जो आपकी जान के दर पे हैं, अल्लाह के हुक्म पर उनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनकी अमानतों के लिए अपनी जगह पे अली को छोड़ के जा रहे हैं। और सदाकत का क्या आलम। हजर अस्वद नसब करने का वक्त आया, बैतुल्लाह की तामीर हो रही है, हजर अस्वद नसब करने का वक्त आया तो जितने सरदारान कुरैश थे, कबीलों के लोग, उन्होंने कहा ये तो, हर सरदार कहने लगा ये तो काम मैंने करना है, ये शरफ मुझे मिलना चाहिए। सब ने कहा ये शरफ मुझे मिलना चाहिए। हत्ता कि उन लोगों ने, बाज़ कबीलों के लोगों ने खून के प्याले में हाथ डबो के कसम उठा ली, हमारे अलावा किसी और को ये शरफ मिला तो हम यहाँ खून और खून कर देंगे, तबाही फैला देंगे। कोई समझदार आदमी था, उसने कहा भाई ये ना करो, अच्छा काम करने लगे हैं और हमारी तो रीत ये है जो जंग छिड़ जाए फिर छिड़ जाती है, फिर नस्लों तक वो जंगें चलती हैं, इसका हल निकालते हैं, इस काम को इधर ही छोड़ दो, कल सुबह आएंगे, जो हस्ती जो शख्स सबसे पहले बैतुल्लाह में आएगा ये काम उसको सौंप देते हैं, वो नसब कर दे। अगले दिन जब सारे सरदार आए, देखा तो आप पहले ही मौजूद थे। अब सब खुश हो गए कि सादक आ गए। यानी आपके सच होने पे, आपकी हस्ती पे उनके एतमाद का क्या आलम था। अब आपने क्या किया, आपने चाहते तो उसी वक्त पत्थर उठाते, हजर अस्वद उठाते और अपनी जगह पे नस्ब कर देते। आपने ऐसा नहीं किया। आपने फरमाया चादर लाओ, चादर रखी, उस पे पत्थर रखा, हजर अस्वद को रखा, फरमाया सारे लोग चादर उठाओ। सब ने उठाई, जब ऊपर आया तो आपने हजर अस्वद वहाँ नस्ब कर दिया। ये आपने क्यों किया, कभी आपने गौर किया इस पर? हमारे लिए भी सबक है, जो नेकी का काम करे सबको साथ लेके चलें। अगर आप गौर करें इसमें सबक क्या था, पैगाम क्या था? पैगाम यह था वो वक्त आएगा इस खित्ते का, इस शहर का हर शख्स बैतुल्लाह का गुलाम होगा। कोई कबीला ऐसा ना बचेगा जो मेरी गुलामी में ना हो। आपने हर एक को चादर पकड़वा के अपनी इक्तिदा में ईमान की तरफ चलने का आगाज करवा दिया। अब उसको इधर ले आए। हुज़ूर गौस सकलैन की हस्ती को देखें, आपका बचपन है, सफर का आगाज है और सच से आगाज हो रहा है। यह हुज़ूर की सीरत का असर है। इसलिए आप गौस आज़म हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का फैज़ान जिस वाक़ईयत के साथ और जिस असलियत के साथ हुज़ूर गौस सकलैन की हस्ती में नज़र आता है, इसकी मिसालें नादर हैं, नायाब हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फिर मकाम भी वो अता किया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आपने जो तालीम दी फतूहुल गैब के अंदर, फरमाया वादा ना कर, अगर कर तो फिर पूरा कर, चाहे कुछ भी हो जाए। कसम सच्ची भी ना खा, झूठी का तो तसव्वुर ही नहीं ना। कमाल तालीम। फरमाया अपनी गलतियों का बोझ मखलूक खुदा पे ना रख। क्या तालीम है, कभी हमने इस पर भी गौर किया है? यानी हाज़रीन गिरामी, ताल्लुक गैरत पैदा करता है। वो ताल्लुक ही क्या है जिसमें गैरत ना हो, वो कोई ताल्लुक है?
ہمارا ایک تعلق ہے بیگ صاحب قبلہ کے ساتھ، کاشف صاحب کے ساتھ، حکم دیا حاضر، بھئی کل منہ نہیں دکھانا ہے جی، کل ان کے سامنے نہیں ہونا، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے بندگان مقبولان بارگاہ کے ساتھ تعلق، اور اس تعلق کا زندگی پہ اثر نہ ہو، کیا بے حمیتی ہے۔ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں تم میرے مرید ہو، مرید میرا مرید کون ہے؟ رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللوالی، میرا مرید وہ ہے جس کا دن روزے سے گزرتا ہے، جب رات پڑتی ہے ستارے چمکتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ میرا مرید چمکتا ہے عبادت کے نور سے، اللہ کی اطاعت کے نور سے۔ حاضرین گرامی، سلسلہ عالیہ قادری کا مرید ہو اور اس میں تقوی کا کرنٹ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور غوث ثقلین کا تعلق کسی کو خالی چھوڑتا ہے؟ وہ اطاعت سے خالی چھوڑتا ہے؟ کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے، یعنی جب فنا فی الشیخ ہو جائے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی 2 منٹ پہلے ہی انہوں نے اپنے شیخ کا واقعہ سنایا تھا، بڑے کامل، مجھے بھی ان کی زیارت کا اتفاق ہوا، پردہ فرما کے ان کے شیخ کہنے لگے ہم، اور سادات میں سے تھے، وہ کہنے لگے ہم کسی ٹھنڈے علاقے میں گئے، کاغان یا کسی جگہ، سردیوں کا موسم تھا، تو ہم شاہ صاحب قبلہ ان کے جو شیخ کامل تھے 80 سال کے قریب عمر، وہ بھی ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم گئے، وہ بھی ساتھ تھے، رات کو آرام کیا۔ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے، جانتے ہیں، اگر کسی کو سرد علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو گرم بستر اور آگ جنت سے بڑھ کے بڑی نعمت ہوتی ہے، جہاں پہ پانی میں ہاتھ ڈالیں تو لگے کہ ہاتھ ہی کٹ گیا۔ میں خود ہزارے سے ہوں، بشیر جان صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارے ایک دوست، میں ان کو ہری پور لے گیا سردیوں میں، کہنے لگے تنولی صاحب آپ دوبارہ آپ کے علاقے میں نہیں آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ کے علاقے کا پانی بہت ہی گیلا ہے بھلے بہت ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ بہت۔ تو کہتے ہیں جی ہم تو سوئے پڑے ہیں، 2 بجے کا ٹائم تک کھڑکھڑ ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، باہر برف پڑ رہی ہے، اور شاہ صاحب برف کے اندر پھسلتے پھسلتے واش روم کی طرف جا رہے ہیں وضو کے لیے، تہجد پڑھنی ہے۔ کہتے جوان آدمی، کہتے ہیں میں نے بستر اٹھا کے پھینکا، فوراً شاہ صاحب کے پاس جا پہنچا، ان کو ہاتھ سے پکڑا، انہوں نے کہا بیٹا آپ سو جاؤ، آپ نوجوان آدمی، آپ کے سونے کا ٹائم ہے، آپ کو نیند آئی ہوگی۔ ان کو وضو کروایا، مسئلے تک پہنچایا۔ اچھا، بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا بات کے بعد آ گئے کہ فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے؟ میں کیا حضور والا، فنا فی الشیخ یہ ہوتا ہے، نوری صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، نوری صاحب درخواست ہے آپ پلیز یہاں تشریف لے آئیں، بسم اللہ۔ علامہ نور الزمان نوری صاحب جناب سفیر رومی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مولانا روم کے تذکرے کو انہوں نے جس طرح تازہ کیا ہے اور زندہ کیا ہے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ فنا فی الشیخ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا جی فنا فی الشیخ یہ ہوتا ہے، اگر آپ اپنے شیخ میں فنا ہو جائیں تو سردیوں میں گرتی برف آپ کو بستر میں نہیں رہنے دے گی، آپ کو مسلح پہ پہنچا دے گی، اس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے اوصاف شیخ کے اوصاف سے بدل جاتے ہیں، پھر آپ کے اپنے اوصاف نہیں رہتے۔ جتنا جتنا آپ اپنے شیخ کے قریب ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ابدال کا مطلب ہے بدل جانا، ایک سے دوسرا ہو جانا، یعنی آپ اپنی ہستی سے کو شیخ کی ہستی سے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ وہ ریپلیسمنٹ اوصاف کی ہوتی ہے، وہ ریپلیسمنٹ عمل کی ہوتی ہے، فکر کی ہوتی ہے۔ تو حضور غوث ثقلین کی یہ تعلیم ہے۔ تو جب بات ہو سلسلہ قادریہ کی، حضور غوث ثقلین کی، تو ہو نہیں سکتا اس تعلیم کا اثر انسان کی شخصیت سے جھلکے نہ۔ تو آپ نے فرمایا اپنی غلطیوں کا بوجھ مخلوق خدا پہ نہ ڈالو، مرد بنو، اپنی غلطیوں کو خود ٹھیک کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو گند ہے دوسروں پہ پھینکنا ہے، جو الزامات ہیں دوسروں کو دینے ہیں۔ میں تو بالکل ہر لحاظ سے آئیڈیل ہونا، مجھ میں تو کوئی نقص ہی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کوئی غلطی کی ہے۔ جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کے بوجھ اٹھانے والے بنو، فتوح الغیب ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی، یہ تعلیم ہے۔ سورہ حجرات کو پڑھیں، کیا اخلاقیات سکھائی ہے کہ آپ
اس طرح بن کے رہیں کہ دوسروں کے لیے سراپا سلامتی بن کے رہیں، سراپا فیض بن کے رہیں۔ وَبِئْسَ اسم الفسوق بعد الایمان، یہاں تک تعلیم دی، یہاں تک دی کہ دوسروں کو بلائیں بھی ادب سے۔ اگر آپ نے کسی کو غلط نام سے بلا لیا تو کیا کیا؟ یہ بے ایمانی کے مترادف قرآن مجید نے اس کو قرار دیا۔ کسی کا برا نام رکھنا، وہ ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے بلا لینا، قرآن مجید کہتا ہے یہ فسق ہے، یہ ایمان کے متضاد عمل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں تعلیم کس طرح دی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کا نام بگاڑیں اور نام کی حرمت کا لحاظ نہ رکھیں، قرآن مجید اسے ایمان سے متصادم عمل قرار دے تو اس سے اگلے معاملات کا کیا عالم ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، بات اٹھتی ہی اخلاقیات سے ہے۔ اخلاقیات کے بغیر کوئی سفر طے نہیں ہو سکتا، کوئی طریقت، کوئی شریعت، کوئی عمل آگے بڑھ نہیں سکتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک اخلاقیات کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ اور اس کا حق ادا کیا ہے صوفیاء نے، اہل اللہ نے، اور اس کا درجہ کمال حضور غوث ثقلین کی ہستی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جتنے بھی تعلیمات دیں اس تعلیم کو اس سطح پہ پہنچایا جہاں انسانی جو معراج ہے شخصیت کے ارتقاء کی، کیریکٹر کے ارتقاء کی، کردار کے ارتقاء کی، روحانیت کے ارتقاء کی جو معراج ہے اس کی ضمانت ملتی ہے۔ تو ہم نے جب ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرنا ہے تو اس ذکر کو اس کی پوری تاثیر اور تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ساری کی ساری محنت لپ سروس رہ جائے گی۔ حاضرین گرامی، اس کو مت بھولیں، جو کچھ ہم کہتے چلے جا رہے ہیں یہ ہم پہ حجت بنتا جا رہا ہے۔ کتنے صحابہ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے، کسی نے پوچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں کہاں پہنچے؟ انہوں نے کہا جی سورہ بقرہ ہی نہیں ختم ہوئی، سورہ آل عمران ہی نہیں ختم ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی جی؟ بھئی عمل بھی تو کرنا ہے، جو پڑھ لیا یہ حجت ہے۔ یہ میں جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ حجت ہے مجھ پہ۔ ہم جو ادھر نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مغبت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعلق کلیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ حجت ہے ہم پہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا کہ ہم نے ذکر کر لیا، بس فارغ ہو گئے۔ اب ہمیں حشر کا کیا غم، قبر کا کیا غم، سارے سے فارغ ہو گئے۔ بھئی یہ ذکر تو نیندیں اڑا دینے والا ہے۔ اللہ کا تصور، اللہ کے رسول کی حضوری کا تصور، شیخ کامل کی حضوری کا تصور، صالحین کی نسبت کا تصور، یہ تو انسان کے چین کو اڑا دیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو پھر کوسچن مارک ہے، پھر ہم نے سوچنا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، شاید وقت بھی میں نے زیادہ لے لیا۔ مولانا روم پہ ختم کرتے ہیں، نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے تو مولانا روم یاد نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بدو تھا، وہ جا رہا تھا، اس کا ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ کتا جو تھا اس کا کمزور پڑ گیا، بیمار تھا، جو بھی تھا، حتیٰ کہ کتا چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا۔ اور جب چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا تو کتا لیٹ گیا۔ اب بدو اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بدو نے دیکھا کتا اتنا بیمار ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ بدو نے رونا شروع کر دیا اور فغاں مچا دی۔ اب جناب کوئی آیا، گزرا ادھر سے مسافر، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھئی تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا کتا ہے، بڑا وفادار کتا ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی وفا نبھائی ہے، میرے بڑے دشمنوں سے لڑا ہے، میرے مال کی، خاندان کی بڑی حفاظت کی ہے، اب یہ مرنے کے قریب ہے، یہ مرنے والا ہے، مجھے بڑا دکھ ہے اس کا۔ اس نے کہا اس کو کیا بیماری ہے کتے کو؟ تو بدو نے کہا یہ اس کتے کو بھوک ہے، اس کو روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں دے سکا میں، اتنے عرصے سے بھوک ہے، یہ آنسو بہائے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اس مسافر نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو بھی دکھ ہوا۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کچھ نا کچھ باندھا ہوا ہے پیچھے سامان بدو نے۔ تو اس نے پوچھا یہ تم نے پیچھے سامان کیا باندھا ہوا ہے؟ بدو نے کہا یہ روٹیاں ہیں، میں نے روٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ وہ بڑا حیران، اس نے کہا اتنی روٹیاں تم نے باندھی ہوئی ہیں، کس لیے باندھی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا یار سفر میں ہوں، کل پتہ نہیں روٹی ملتی، پرسوں ملتی نہیں ملتی، میں نے ذرا اپنا زیادہ راہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو ایک آدھ روٹی کتے کو ہی ڈال دو، اس کی جان بچ جائے، بھوک کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ بدو نے کہا حضور آپ کی عقل ٹھیک ہے، اس کو کتی روٹی اس کو ڈال دوں تو میرا کیا بنے گا؟
تو اس نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے روٹی پیسوں کی آتی ہے، آنسو مفت ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی کہیں ہمارا یہ حال نہ ہو جائے کہ آنسو تو نکلتے رہیں لیکن جہاں عملی کچھ اقدام کرنا ہے اس سے رک جائیں۔ مولانا پھر اس کے بعد ایک سبق دیتے ہیں کہ اس نے غلط سوچا، اس کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں تھی اس کو خرچ کر کے اپنے آنسوؤں کو بچا لیتا۔ کیوں؟ آنسو روٹی سے زیادہ قیمتی تھے۔ کیوں قیمتی تھے؟ روٹی سے خون بنتا ہے اور خون سے آنسو بنتے ہیں۔ پھر مولانا نے اس پہ بڑا لمبا کلام کیا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جوہر کو ضائع کر رہا ہے۔ وہ اپنے جوہر کی حفاظت کر سکتا تھا ظاہری متاع خرچ کر کے۔ ہم بھی نسبتوں کے دعووں کے ساتھ عمل کی مشقت نہ کر کے اس تعلق کے جوہر یعنی ایمان کے حاصل کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقی شعور نصیب ہو اس تعلیم کا، اس نسبت کا، اور ہم اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لے کے آئیں، اس تعلیم کا اثر لے کے آئیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی ہو، آخرت میں بھی سرخروئی ہو۔ اتنی برکات ہیں ان تذکروں کی اگر یہ تذکرے صحیح طور پر کیے جائیں۔ حاضرین گرامی، آپ ریل گاڑی پہ بیٹھ جائیں، ڈبے میں بیٹھ جائیں، جہاں وہ ریل گاڑی کا انجن پہنچے آپ نے ضرور وہاں پہنچنا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں، لیکن ایک احتیاط ضرور کریں، جب گاڑی میں بیٹھنے لگیں خیال کریں کہ کوئلوں والے ڈبے میں تو نہیں بیٹھ رہے۔ اگر کوئلے والے ڈبے میں گھس گئے منزل پہ تو پہنچ جائیں گے لیکن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ نسبت گاڑی میں بیٹھنا ہے اور صحیح ڈبے میں بیٹھنا اس نسبت کا لحاظ رکھنا ہے۔ نسبت فائدہ دیتی ہے جب نسبت کا لحاظ رکھا جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ہمارا معاشرہ یہ غلامی کے مسائل ہیں، یہ جو ہم نے 200-300 سال غلامی میں گزارے ہیں نا، علامہ نے کہا جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، سوچ بدل جاتی ہے، مفاہیم بدل جاتے ہیں، مسخ ہو جاتے ہیں مفاہیم مسخ ہو گئے۔ ہم نے مفاہیم کو ان کی اصل شکل میں لینا ہے۔ جب ہم اس نسبت کو اس کے فہم کے ساتھ اور اس کے حقوق کے احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، آپ یقین کریں ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ماحول بدل جائے گا، معاشرے بدل جائیں گے، مسائل کی نوعیت بدل جائے گی، ترجیحات بدل جائیں گی۔ پھر آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں بڑا غم پالو، کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ مولانا روم، مولانا سے مراد مولانا، پوری دنیا میں مولانا سے مراد مولانا روم ہوتا ہے، ہمارے یہاں ویسے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بڑی مچھلی بڑا غم پالو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ناراض ہو جانے کا غم، شیخ کامل کے ناراض ہو جانے کا غم، حضور کے سامنے سرخرو نہ ہونے کا غم۔ یہ چھوٹے غموں کو کھا جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں چھوٹا غم نہیں رہتا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہماری یہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے، اور حضرت امانت علی بیگ صاحب کے والدین کریمین کو اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور کی قربت نصیب فرمائے، حضور کو ثقلین کی مجلس کی صحبت اس بارگاہ میں نصیب فرمائے، اور ہماری مجلس کے جو برکات ہیں ان تک پہنچائے، اور اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی نحوستوں سے ان کو وہاں محفوظ رکھے، ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، رحمت اللہ العالمینیت کی برکت سے، حضور کو ثقلین کی برکتوں سے معمور ہو جائیں، بھرپور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے بیٹھے